لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، یہ ولاگ بہت زیادہ اہم ہے، اس ولاگ کو مس نہ کیجئے گا۔ میں نے بہت سارے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا جو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور یہاں آ کے ہوٹل پر سوئے رہتے ہیں، بیچارے چل نہیں پاتے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو، یہ ولاگ بہت زیادہ اہم ہے۔ روزانہ واک کی عادت کیسے بنائیں، واک کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے وزارت حج کی طرف سے، جو لوگ حج پہ آتے ہیں، عمرہ پہ آتے ہیں، وہ چلنے کی عادت ضرور بنائیں۔ اگر چلنا نہیں آتا ہوگا تو یہاں بہت سارے لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، مینا مزدلفہ میں بیٹھے رہتے ہیں، بیچاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واک کا صحیح طریقہ کیا ہے، واک کی عادت کیسے بنائیں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، وفات پانے والے اور زخمی ہونے والے لوگوں کو کتنا معاوضہ ملے گا، یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اور بچوں کے متعلق بھی اہم خبر ہے، جو لوگ حج عمرہ پہ بچوں کو لاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ پہلی چیز، روزانہ واک کی عادت کیسے بنائیں۔ محترم ناظرین، روزانہ واک کی عادت کیسے اپنائیں، واک کیسے کریں، واک کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ 5-6 ٹپس ہیں جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ آپ لوگ اس کے مطابق واک کریں گے تو آپ لوگ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے اور بہت ساری چیزوں کو آپ لوگ حاصل کر لیں گے۔ پہلی ٹپس، دن کے واک کے دورانیوں کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ اپنے موبائل پر الارم لگا لیں۔ ایک وقت خاص کر لیں، اس وقت کے اندر الارم لگا لیں۔ اس وقت کے اندر میں نے واک کرنی ہے، تو جب الارم بجے آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر واک کر لیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ واک کے آگے فائدے بھی بتانے والا ہوں، آپ لوگ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ دوسری ٹپس یہ کہ آپ لوگ کچھ واک آپ لوگ لنچ کے اوقات میں کر لیں، کچھ لنچ کے بعد میں کر لیں۔ تیسری ٹپس یہ کہ آپ لوگ اپنے سٹیپس، قدموں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں۔ آج میں کتنے قدم چلا ہوں، روزانہ ان قدموں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے قدموں کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کی واک بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے سٹیپس بھی بڑھتے جائیں گے، آپ کی واک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھے ٹپس یہ کہ آپ لوگ تیز واک کریں۔ دیکھیں، ایسا واک کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تیز واک کریں اور ایسا گول سیٹ نہ کریں کہ آپ لوگ کسی مصروفیت کی وجہ سے دوسرے دن آپ لوگ واک نہ کر سکیں۔ واک کو ڈیلی بیس پہ کریں، روزانہ کریں۔ پانچویں ٹپس یہ کہ ہر 30 منٹ کے بعد آپ 3 منٹ کے لیے، صرف 3 منٹ کے لیے آپ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ لمبا بیٹھ رہے ہیں، لمبا بیٹھنے کے بعد جب آپ 3 منٹ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کی یہ بریک ہو جائے گی، لمبا بیٹھنے سے 3 منٹ یہ واک ہو جائے گی۔ روزانہ کم سے کم 30 منٹ واک آپ کے بدن کو بڑھنے سے روک سکتی ہے، لہٰذا 30 منٹ آپ لوگ روزانہ واک کریں۔ اس کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ واک آپ کے موڈ کو ٹھیک رکھتی ہے، یعنی موڈ کسی کا خراب ہے، واک کرتا رہے، انشاءاللہ اس کا موڈ صحیح رہے گا۔ واک سے آپ کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جتنی واک کریں گے ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ واک سے کمر درد اور گھٹنوں کے درد کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے حجاج کرام کو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بیچارے کہتے ہیں کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، چل نہیں پا رہا۔ میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، واک کرنا شروع کر دیں۔ واک سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل تندرست ہوتا ہے۔ جتنا آپ لوگوں کا دل تندرست ہوگا، دل کی جو بیماریاں ہیں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ واک بہت ہی مفید چیز ہے۔ واک جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ محترم ناظرین، آپ لوگ واک کو بالکل نہ چھوڑیں، واک کو دائمی طور پر کریں، واک کو اپنا معمول بنائیں۔ اور یہاں لمبا چلنا پڑتا ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، آپ لوگ واک کی عادت ضرور ڈالیں۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، صبح کا وقت بہترین وقت ہے۔ کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لنچ کے اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کام کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت یہ کہ صبح کے وقت میں آپ لوگ واک کریں۔ اور واک سے بہت سارے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ایک میرا دوست تھا، ان کو بہت زیادہ شوگر تھی، بہت زیادہ انتہائی درجے کی شوگر تھی۔ میں نے روزانہ ان کو 2-4 مہینے دیکھا کہ 2.5, 3, 4 کلومیٹر چلتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے الحمدللہ میری شوگر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگ واک کی عادت زیادہ ڈالیں۔ وفات پانے والے جو لوگ ہیں ان کا معاوضہ جو ان کو پہلے 10 لاکھ دیا جاتا تھا، 10 لاکھ سے 20 لاکھ دیا جائے گا۔ زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ دیا جائے گا۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں حج پہ تو ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔
12 साल से कम उम्र बच्चों को हज पे आने की इजाज़त नहीं है। आप लोगों से अर्ज़ भी करूँगा, उम्रा पे आएँ, हज पे आएँ, ये बार बार मौका नहीं मिलता। आप लोग अकेले आएँ और यहाँ जमकर इबादत करें, लंबी तस्बीहात करें, तस्बीहात की आदत डाल कर आएँ, कुरान पढ़ने की आदत डाल कर आएँ, क़ियाम, लंबा क़ियाम करने की आदत डाल कर आएँ, तहज्जुद पढ़ने की आदत अभी से डालें। क्योंकि यहाँ आप लोग सैर सपाटे के लिए तो आते नहीं हैं, यहाँ आते हैं कुरान पढ़ने के लिए, यहाँ आते हैं क़ियाम करने के लिए, यहाँ आते हैं नमाज को सही पढ़ने के लिए, अल्लाह से मांगने के लिए। मकसद ये है, हज उम्रे का मकसद ये है अल्लाह हमारा राज़ी हो जाए। अल्लाह अपनी इबादत से राज़ी होते हैं। अल्लाह को कुरान, नमाज, ज़िक्र, इबादत जितना अच्छा देंगे, जितना अच्छा करेंगे तो मुहतरम नाज़रीन हमारे मसले हल हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुहतरम नाज़रीन इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों तक चली जाएं। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।